جی ہم پچھلے سیشن میں بات کر رہے تھے، سوال یہ آیا تھا کہ کیا دعا کا صیغہ جو قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں بتایا گیا ہے، جمع کو واحد یا واحد کو جمع میں تبدیل کر کے دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم اس پہ قرآن کریم کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اور ہم نے کچھ کوشش کی یہ سمجھنے کی کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ حدیث یہ سمجھ لینے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہونے والے احکام، آپ کے کیے ہوئے عمل، یا آپ کے سامنے اگر کوئی عمل کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو وہ رسول اللہ کی اپروول تصور ہوتا ہے۔ ان کو اسی ترتیب سے حدیث قولی، حدیث فعلی کو ہم آج کل عام زبان میں سنت کہتے ہیں، رسول اللہ کی سنت یا سنت رسول کہتے ہیں، اور تیسری حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ حدیث شریف کے بارے میں ہم اگلی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے آج۔ قرآن کریم کے الفاظ وہی ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تعداد وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ یعنی آج کوئی اگر لے کر آ جائے کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور قرآن کریم کی ایک اور آیت مجھے مل گئی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ ہم جو قرآن کریم میں استعمال کرتا ہے نا، وہ اپنی اتھارٹی بتانے کے لیے، کائنات کا مالک وہ واحد ہے، اس کا کوئی نہ پارٹنر ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس جیسی خوبیاں خصوصیات رکھ سکتا ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کریم کا کلام تو ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے، جبکہ حدیث شریف میں کمپائلیشن کی لیمیٹیشنز ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ جمع کی اور مختلف ڈاکومنٹ میں یہ سیو ہوتی رہیں۔ حدیث شریف کے بارے میں کسی بھی ایک شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے تمام احادیث پڑھ لی ہیں، سیکھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے اور اتنا پھیلا ہوا، اتنی مختلف جگہوں پر یہ موجود ہے کہ اس کے لیے یہ دعویٰ ممکن نہیں ہے۔ اب حدیث شریف کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہمیں وہ سرکمسٹانسز جاننے ہوتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی، کوئی عمل کیا یا کسی بات سے منع کیا۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھو۔ یعنی آج کل ہم قربانی کرتے ہیں تو نسبتاً آسان ہو گیا ہے گوشت کو سیو کرنا، ہم اپنے فریج میں، فریزر میں اسے سیو کر لیتے ہیں اور کئی دنوں تک اسے کھاتے ہیں۔ جبکہ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھو۔ اب یہ یقیناً آپ کو ایک عجیب بات لگ رہی ہوگی، نہ آج تک ہم نے کسی اسکالر سے، کسی عالم سے جو ہمیں مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، عید کی نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں ہمارے مسائل میں رہنمائی دیتے ہیں، نہ ہم کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں عام طور پہ قربانی کے حوالے سے، ہمیں کہیں یہ سننے کو نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ایک اور حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید سے 15ویں دن 15th ڈے جانور کے پائے بنوا کر کھایا کرتے تھے۔ اب اگر 3 دن سے زیادہ گوشت رکھا نہیں جا سکتا تو 15ویں دن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پائے کھانا کیسے ممکن ہے؟ اب ذرا اس کی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس الجھن کو جو ابھی ہمارے دنوں میں ڈیولپ ہوئی ہوگی۔ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی ممانعت ایک پرٹیکولر سال کے لیے تھی۔ اس سال میں قحط پڑا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں کی خیال کرتے ہوئے، غریبوں کا خیال کرتے ہوئے، ان لوگوں کا جن کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، انہیں مل نہیں رہا، تو آپ نے مہربانی فرماتے ہوئے حکم دیا کہ اس سال تم میں سے کوئی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھے، باقی تقسیم کر دو، تاکہ ان لوگوں تک یہ گوشت پہنچے جنہیں قحط کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے گوشت دستیاب نہیں ہے۔
پہلے اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو بڑی کنفیوژن ہے، ایک طرف 3 دن کا حکم ہے اور ایک طرف 15 دن کا حکم ہے، بٹ جب ہمیں یہ ڈیٹیل پتہ چل جاتی ہے کہ یہ 3 دن کا حکم ایک پرٹیکولر سال کے لیے تھا تو پھر ہمیں الجھن نہیں ہوتی۔ یہی وہ بڑا موقع یا اہم پوائنٹ ہے جسے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ سرکمسٹانسز، وہ معاملات جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہم کوئی بھی ٹیکسٹ اٹھاتے ہیں قرآن حدیث پاک کا اور پیسٹ کر دیتے ہیں اور نیچے ریفرنس نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ سنی سنائی صرف فارورڈ کرنے کے چکر میں، لوگوں تک آسان نیکی پہنچانے کے چکر میں کہ مجھے اس کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، ہم تحقیق بھی نہیں کرتے اور آگے بھیج دیتے ہیں۔ یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی ایسا کانٹینٹ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ رہے ہوں اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کانفرمیشن کرنی چاہیے کہ کیا واقعی یہ حدیث شریف کسی مستند حوالے کے ساتھ موجود ہے یا نہیں۔ میں آپ کو ایک آپ کی نظر کرتا ہوں ایک ایسی حدیث جو بڑی کامنلی سرکولیٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا میں، اور وہ یہ ہے کہ جس کسی نے رات کو اٹھ کر وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے تو میں اس کے لیے اس کی شفاعت کی ذمہ داری میں ذمہ دار ہوں اس کی شفاعت کا اللہ سے اس کی۔ ایسی کوئی حدیث پاک موجود نہیں ہے۔ ایک بہت کامنلی حدیث ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم سب کو ماؤں کے ناموں سے بلائے گا، ہر شخص کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا، اور ساتھ میں ایڈیشن یہ کیا جاتا ہے کہ صرف ایک شخص ہوگا جسے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ ایسی بھی کوئی حدیث کسی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ بس ایسی پھیلی ہوئی ہے اور ہم بغیر تحقیق کے آگے سناتے ہیں۔ معاملہ اس سے الٹ ہے۔ تمام لوگوں کو قیامت کے دن باپ کے نام سے بلایا جائے گا، صرف ایک شخص کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا اور اس کا نام مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ والدہ کے نام سے بلائے جائیں گے، چونکہ اللہ نے اپنی قدرت دکھاتے ہوئے، اپنا معجزہ دکھاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ان کی والدہ سے پیدا کیا، آپ کے والد نہیں ہیں، اللہ نے معجزہ دکھایا۔ قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے نام سے بلایا جائے گا، باقی تمام لوگ والد کے نام سے بلائے جائیں گے۔ یہ وہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر میں، معاملات میں پھیل گئیں اور ہم بغیر کسی تحقیق کے انہیں آگے پہنچاتے رہتے ہیں، تو اس کی تحقیق بڑی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، آپ نے ایک حدیث پاک پڑھی جس کا حوالہ بھی موجود ہے، میں نے آپ کو دونوں احادیث جو بتائی ہیں یہ صحاح ستہ میں موجود ہے اور مستند احادیث ہیں۔ ہماری پوڈ کاسٹ کا ایک بیسک آبجیکٹو ہے، ایک بیسک ہم نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ ہم کوئی غیر مستند کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جس کا مستند حوالہ موجود نہ ہو۔ ہمیں حدیث پاک کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز کیا ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور حوالہ دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو انڈیویجولی کہی یا پرائیویسی میں کہی، اور ایک بات وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کہی، پبلکلی کہی۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے، کیا دونوں باتوں کا حکم میرے لیے، آپ کے لیے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ جو بات رسول اللہ نے کسی کو پرائیویسی میں کہی، انڈیویجولی کسی کو کوئی بات سمجھائی، کیا اسے جنرلائز کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات وہ ہے جو سرکار نے پبلکلی سب کے سامنے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں کو حکم دیا۔ اب میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں انڈا کھاتا ہوں تو میری الرجی ہو جاتی ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں گے کہ تمہیں انڈے سے الرجی ہے، تم انڈا نہ کھایا کرو۔ کیا یہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اکیلے کو میری ذاتی پرابلم کے سلوشن کے طور پہ بتائی ہے، کیا یہ تمام لوگوں پہ اپلائی کی جا سکتی ہے کہ میں باہر آ کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے انڈا کل سے کوئی نہیں کھائے گا، تو جو انڈا کھائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اسے الرجی ہو جائے گی؟ تو اگر میں یہ بات کروں گا تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے اور میری بات کا اعتبار بھی نہیں کریں گے اور بالکل ٹھیک کریں گے، کیونکہ یہ بات ڈاکٹر صاحب نے جنرلی نہیں کہی۔ یہ میں عام دنیا داری کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا کوئی نسبت، کوئی تمثیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نہیں ہے۔ سرکار کا حکم، سرکار کا فرمان، سرکار کا مقام اس کائنات میں سب سے بلند ہے۔ وہ ایک شعر مجھے بڑا سادہ سا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی، سب سے عزت والی، سب سے اعلیٰ شخصیت، سب سے اعلیٰ مقام جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں کمپیئر نہیں کر رہا کسی بھی ڈاکٹر کو رسول اللہ سے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک عام زندگی کی مثال دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی ایک شخص کو، اگر کسی کو پرائیویسی میں کوئی حکم دیا ہو تو وہ اسے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ اب حدیث شریف میں ہمیں چونکہ یہ باقی بیک گراؤنڈ نہیں ملتا تو ہمارے لیے اس کو آگے انٹرپریٹ کرنا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے لیے حدیث شریف کی شرح لکھی جاتی ہے، جس طرح قرآن کریم کی تفسیر لکھی جاتی ہے۔ ہمیں تب باتیں سمجھ میں آتی ہیں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں جس میں بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے، جس میں اس حکم کی حکمت اور ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، جس میں بہت ساری وہ چیزیں جو قرآنی آیت میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہمیں نہیں پتہ چلتی، جن کا ذکر اللہ نہیں کرتا۔ اللہ ایک حکم دیتا ہے، وہ حکم کیوں بھیجا گیا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے جو جواب دیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 اس پہ نازل ہوئی۔ اب اس سوال کی شان نزول یا اس آیت کی نازل ہونے کی وجہ رسول اللہ سے پوچھا جانے والا سوال تھا، اور وہ سوال کیا تھے کہ روح کیا ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں یہ سوال تو مجھے کچھ نہیں پتہ، اور اگر جب میں اس کا جواب پڑھتا ہوں مجھے تب بھی کچھ نہیں پتہ، اور جب میں تفسیر دیکھتا ہوں، تفصیل دیکھتا ہوں، تشریح دیکھتا ہوں اسی آیت کی، تو مفسرین نے، صحابہ کرام نے یہ بتایا ہوا ہے کہ کیا حالات ہوئے تھے، واقعہ کیا ہوا تھا جس کے نتیجہ میں اللہ نے یہ آیت بھیجی۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کے آیات کی طرح حدیث شریف کے حکم کی بھی تشریح کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی تشریح بھی ملتی ہے، باقی تمام مسلم کی بھی تشریح ملتی ہے، تمام حدیث کی مستند کتابوں کی بہت ساری شرح ملتی ہیں، اور ان سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے۔ تو جب تک ہمیں یہ باتیں معلوم نہ ہوں، ہم کسی حدیث کو انٹرپریٹ کر کے یا کسی حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھ کے مطابق لوگوں تک پہنچائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہماری یہ گفتگو اس سوال پہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اسے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔